بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کو اپنے 131 ارب ڈالر کے بیرونی قرض میں سے 24.8 ارب ڈالر کی ادائیگی رواں مالی سال 2024-25 کے دوران کرنی ہے۔ اس کے لیے سال کے آخری 9 ماہ میں اکتوبر 2024 سے جون 2025 تک ملک کو قرض اور ان کا سود ادا کرنے کے لیے 17.8 ارب ڈالر درکار ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی تازہ ترین اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کو جولائی میں 4.98 ارب ڈالر، اگست اور ستمبر میں 2 ارب ڈالر اور اکتوبر سے جون تک 17.8 ارب ڈالر کی ضرورت ہوگی۔ رواں مالی سال کے دوران بیرونی ادائیگیوں کی کل 24.8 ارب ڈالر کی رقم میں سے 21.2 ارب ڈالر اصل زر ادائیگی اور 3.6 ارب ڈالر سود کی ادائیگی پر مشتمل ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کے دوران ملک کو 16.3 ارب ڈالر کی دستیابی متوقع ہے، جبکہ غیر ملکی فنڈ کی بہتر آمد اور اعتدال پسند کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کی وجہ سے یہ ذمہ داریاں آرام سے اور وقت پر ادا کی جا سکیں گی۔ خواتین و حضرات، پاکستان کے بیرونی قرضوں کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ان کا آغاز ملک کے معرض وجود میں آنے کے چند برس بعد ہی ہو گیا تھا، مگر IMF سے پہلا سٹینڈ بائی معاہدہ 1958 میں ہوا اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ آج پاکستان اس کا 7 ارب ڈالر سے زیادہ مقروض ہے۔ 7 ارب ڈالر کے نئے قرضے کا معاہدہ حتمی مرحلے میں ہے۔ 1970 میں پاکستان کے بیرونی قرض کی کل مالیت 3.4 ارب ڈالر تھی، جو 10 برس بعد 1980 میں 9.9 ارب ڈالر اور 1990 میں 20.6 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ نئی صدی کے آغاز پر مزید 13 ارب ڈالر کے اضافے کے ساتھ سن 2000 میں بیرونی قرض کی مالیت 33 ارب ڈالر ہو چکی تھی۔ جنرل مشرف کی حکومت کے اختتام پر 2008 میں پاکستان کا مجموعی بیرونی قرضہ 50.1 ارب ڈالر تک پہنچ چکا تھا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت میں اس کی مالیت 64 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ مسلم لیگ نون کے تیسرے دور اقتدار میں چین کے ساتھ CPEC معاہدوں کے نتیجے میں ملک کے بیرونی قرضے 5 برسوں میں 35 ارب ڈالر کے ریکارڈ اضافے کے نتیجے میں 100 ارب ڈالر پر پہنچ گئے۔ پھر PTI کی 2.5 سالہ حکومت میں بھی صورتحال افسر رہی اور بیرونی قرض کی مجموعی مالیت 130 ارب ڈالر تک جا پہنچی۔ بعد ازاں مخلوط حکومت کے دور میں یہ 126 ارب ڈالر تک کم ہونے کے بعد اب دوبارہ 130 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے مالی سال 2025 کے لیے بین الاقوامی ذخائر اور غیر ملکی کرنسی کی لیکوڈیٹی کے حوالے سے اعداد و شمار جاری کیے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مالی سال 2025 میں درکار بیرونی ادائیگیوں کی کل رقم 26.2 ارب ڈالر سے تھوڑی کم ہے۔ اس کا حوالہ اسٹیٹ بینک کا تخمینہ ہے کہ اس کے زر مبادلہ کے ذخائر مالی سال 2025 کے آخر تک 13 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گے، جو موجودہ 9.1 ارب ڈالر سے 4 ارب ڈالر زیادہ ہیں۔ جولائی کے شروع میں پاکستان نے معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے IMF سے 7 ارب ڈالر کا بیل آؤٹ پیکج حاصل کیا ہے، جس کی حتمی منظوری IMF کا ایگزیکٹو بورڈ اسی ماہ کے آخر تک دے گا۔ دوسری جانب پاکستان مجموعی مالیاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چین کے ساتھ ان کے فوری قابل ادائیگی 10 ارب ڈالر سے زائد قرضوں کی تجدید کے لیے رضامندی حاصل کر چکا ہے۔ اسی کے ساتھ قلیل مدتی مہنگے قرضوں کا ایک بڑا حصہ 8 ارب ڈالر کے تجارتی قرضوں کو طویل مدتی کثیر جہتی قرضوں سے بدل دیا گیا ہے۔